آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 303، یثرب کی طرف ہجرت کا آغاز، 7واں حصہ۔ سفر ہجرت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولین سیرت نگار امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے متمول تاجر تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اس معاملے میں جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ شاید اس سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے۔ آپ نے 2 اونٹنیاں فوراً خریدی، ان کو چرنے کے لیے دوسری اونٹنیوں کے ساتھ جنگل میں نہ بھیجتے بلکہ انہیں گھر باندھ لیا، وہی ان کے چارے وغیرہ کا بندوبست فرماتے۔ کیا معلوم کس وقت ہجرت کرنے کا حکم مل جائے، اس وقت یہ اونٹنیاں پاس ہوں تاکہ فوراً تعمیل ارشاد ہو، اونٹنیوں کو باہر سے منگوانے میں بھی تاخیر نہ ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ دن میں ایک بار ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے، کبھی صبح سویرے اور کبھی شام کے وقت۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن ملا، اس روز خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ آج کوئی خاص بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر استراحت فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو باہر نکال دو، ایک راز کی بات کرنی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں صرف آپ کی دونوں غلام زادیاں عائشہ اور اسما ہے اور کوئی نہیں۔ میرے باپ آپ پر قربان ہو، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے کا اذن دے دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسط ادب گزارش کی، اے اللہ کے پیارے رسول، اس نیاز مند کو بھی معیت کا شرف عطا ہو۔ فرمایا، ابو بکر تم یقیناً اس سفر میں میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ مجزہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے فرط مسرت سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخدا مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہمراہ لے جانے کی خوشخبری سے نوازا۔ پھر عرض کی، یا نبی اللہ، اس سفر کے لیے یہ 2 اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ سفر میرا دکھلانے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو اجرت پر مقرر کیا گیا۔ یہ بنی عدیل بن بکر کے خاندان کا فرد تھا۔ ان کی ماں بنی سہم بن عمر کے قبیلے سے تھی۔ یہ دونوں سواریاں ان کے حوالے کر دی گئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جائے۔ خلوت خاص میں جو گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ اور اپنے یار وفا شعار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی اور ان نیازمندان ازلی نے جو جواب عرض کیا، یہ جواب سن کر ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جن کلمات طیبہ سے نوازا، اس سر نہا سے اس ہستی نے پردہ اٹھایا جو خانوادہ رسالت کے اسرار کا رازداں اور امین تھا، یعنی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے قلبند فرمایا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت جوں کی تو ہدیہ ناظرین کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ اگر کوئی طالب حق ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر خلوص نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً آئینہ دل پر جمی ہوئی غلط فہمیوں کی گرد و غبار چھٹ جائے گی اور حقیقت کا رخ زیبا بے نقاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے جس نسخے سے ہم یہ اقتباس نقل کر رہے ہیں، وہ نسخہ سلطان ناصر الدین قاجار والی ایران کے عہد حکومت میں تہران میں چھپا اور شائع ہوا۔ اس کے آخری صفحے پر سال طباع سن 1248 ہجری رقم ہے۔ اگرچہ اس اقتباس میں قدر طوالت ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر امید ہے کہ ناظرین کرام بغور اس کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کریں گے۔
پھر اس کے نیچے اس کا سلیس ترجمہ تحریر کریں گے تاکہ ہر پڑھنے والا آسانی سے اس کا مطلب سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا محمد، اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے وہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ ابو جہل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آج رات اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے حضرت اسحاق ذبیح علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو آپ کی ذات پر فدا کر دیا ہے اور اپنی روح سے آپ کی حفاظت کی ہے۔ اس شعر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح کہا گیا ہے۔ ذبیح کون تھا، حضرت اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام؟ یہ بحث اپنے مقام پر آئے گی۔ نیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر انہوں نے آپ کی دل جوئی کی، آپ کی مدد کی، آپ کی تقویت کا باعث بنے، اپنے وعدے اور اپنے عقد پر جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے ثابت قدم رہے، تو وہ جنت میں آپ کے رفقا میں سے ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں میں آپ کے پرخلوص احباب سے ہوں گے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے علی، تم اس بات پر رضامند ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ پا سکے اور تجھے پا لے، اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل بھی کر دیں۔ علی نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آ جائے، میرا نفس آپ کی ذات پر قربان ہو جائے۔ کیا میں زندگی سے بجز اس کے محبت کر سکتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرے، آپ کے اوامر و نواہی کی بجاوری میں صرف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں کی محبت، احباب کی نصرت اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بیت جائے؟ اگر یہ امور نہ ہوتے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، تیرے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے موکلین نے کی ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے جو ثواب دار القرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کی مثل نہ کسی نے سنی اور نہ دیکھی، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ یہاں تک کہ وہ گفتگو بیان کی گئی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے وہ کلام بلاغت نظام نقل فرماتے ہیں جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے مخلص اور پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا، اے ابو بکر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو؟ جس طرح میری تلاش کی جاتی ہے اسی طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم نے مجھے برانگیختہ کیا ہے، پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو جو مبتلا عذاب کو راحت پہنچاتی ہے، اور نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے، اور یہ سب اذیتیں آپ کی محبت کے باعث مجھے دی جائیں، تو یہ ساری اذیتیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب تر ہیں کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میرے بیوی بچے سب آپ پر قربان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدت کیش اور عاشق دلفگار غلام کے اس جواب کو سن کر کیا ارشاد فرمایا، سنیے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہ ہو گیا ہے، اور تیری زبان پر جو کلام جاری ہوا ہے اس کو تیرے دل سے بالکل مطابق اور ہم آہنگ پایا ہے، اور تجھے میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھوں کے کر دیا ہے، نیز جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا جو تعلق ہے وہ تیرا میرا تعلق ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں
اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔